السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برونکی، برونکیول اینڈ الویولائی کو. ان تین چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، برونکی کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. ٹریکیا ڈیوائڈ انٹو ٹو برونکس کارڈ لیفٹ اینڈ رائٹ برونکس. ٹھیک ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ٹریکیا ہو گیا. اب ٹریکیا ہمارے پاس ڈیوائڈ ہوتا ہے رائٹ برونکی اینڈ لیفٹ برونکی کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان دو برانچز کو ہمارے پاس برونکی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ڈائیگرام کو سمجھتے ہیں، پھر بعد میں نیکسٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس ٹریکیا ہو گیا. تو ٹریکیا ڈیوائڈ ہو گیا ٹو برونکس میں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس ان برانکی کو ہمارے پاس سٹیم یا پرائمری برانکی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب پرائمری برانکی پھر ڈیوائڈ ہوگا سیکنڈری برانکی میں. ٹھیک ہو گیا؟ اور سیکنڈری پھر ٹرشری برانکی میں. ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے پاس جو سٹیم برانکی ہے ان کو پرائمری برانکی بھی کہتے ہیں اور ان کو پروکسیمل. ٹھیک ہے. پروکسیمل اور ڈسٹل میں فرق کرے. ڈسٹل مطلب ایٹ اے ڈسٹنٹ کی تھرو، مطلب مین باڈی سے ایٹ اے ڈسٹنٹ یہ پریزنٹ ہوگا. اور پروکسیمل بالکل مین باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب سیکنڈری برانکی اس کو تھوڑا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. سیکنڈری برانکی، رائٹ برانکی میں جو سیکنڈری برانکی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 3 ان نمبر ہوتا ہے. اب 3 کیوں ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس جو رائٹ لنگ ہے ان میں 3 لوبس ہوتا ہے. تو ایک لوبس کو ایک برونکی سیکنڈری برونکی جاتا ہے، تو اس لیے یہ 3 ان نمبر ہے. اور جبکہ لیفٹ لنگ میں ہمارے پاس 2 لوب ہے. ٹھیک ہے. سپیریئر اور امپیریئر تقریباً اس طرح. اور جو رائٹ میں ہے سپیریئر، مڈل اور امپیریئر، ان میں 3 لوبس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیفٹ میں 2 لوبس ہوتے ہیں، تو اس لیے ادھر سیکنڈری برونکی کی تعداد بھی 2 ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر ہمارے پاس ٹرشری برونکی وغیرہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اٹ از کارٹیلیجینس اسٹرکچر میڈ اپ ہائیلینڈ کارٹیلیج. یہ کارٹیلیجینس اسٹرکچر ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہائیلینڈ کارٹیلیج سے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، برونکی کنٹین کارٹیلیجینس پلیٹس. ٹھیک ہے. ان کی وال ہمارے پاس کارٹیلیجینس پلیٹ سے بنا ہوتا ہے. کارٹیلیجینس پلیٹ ان کی وال کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جبکہ کارٹیلیجینس رنگ ہمارے پاس ٹریکیا میں پریزنٹ تھا. ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. اکثر ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں تو آپ پھر غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے غلط نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس چیز کو فوکس میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رائٹ برونکی اور لیفٹ برونکی میں بھی کچھ مطلب ڈفرینسز ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. رائٹ برونکی جو ہمارے پاس یہ وائڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جو لیفٹ برونکی ہے یہ اس کی نسبت ہمارے پاس نیرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لارج ان ڈائیمیٹر ہوتا ہے. یہ رائٹ برونکی کے ڈائیمیٹر لارج ہوتی ہے اور شارٹ لینتھ ہوتی ہے ان کی. جبکہ لیفٹ برونکی کے ہمارے پاس اسمال ڈائیمیٹر ہوتی ہے اور لارج ان لینتھ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ کیوں ہے اس طرح کے؟ ہمارے پاس دونوں سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی سائز میں بھی فرق ہے. رائٹ لنگ اور لیفٹ لنگ کی سائز میں بھی فرق ہے. تقریباً رائٹ لنگ ہمارے پاس 56% ان جو ہمارے پاس ہے، اور لیفٹ لنگ جو ہمارے پاس 44% ہمارے پاس یہ کیپیسٹی کور کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کی اور سائز میں بھی، تو اس لیے یہ ہمارے پاس لیفٹ اور رائٹ برونکی میں ہمارے پاس ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے. پرائمری برونکی، سٹیم اور پرائمری برونکی. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی چیز ہے، پرائمری سٹیم برونکی اور پروکسیمل برونکی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان میں ہمارے پاس کارٹیلیجینس رنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ٹریکیا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹریکیا میں بھی رنگ ہے. تو دھیرے دھیرے یہ رنگ ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس پرائمری برونکی میں تو ہمارے پاس رنگ ہے، لیکن سیکنڈری میں ہمارے پاس پھر کارٹیلیجینس پلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح ادھر میں نے لکھا ہے ڈسٹل اور سیکنڈری برونکی ہیز کارٹیلیجینس پلیٹ. ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ایم سی کیوز یاد کر لیں. اکثر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فنکشن آف ریسپائریٹری سسٹم کا کیا کیا فنکشن ہے. تو بعض اسٹوڈنٹ کو صرف یہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بس گیس ایکسچینج کرتا. نہیں، ان کے بہت سے فنکشن ہیں دوستو. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ان کا فنکشن ایک آ جاتا ہے گیس ایکسچینج. آپ کو آپشن میں دیا ہوا ہوگا گیس ایکسچینج، ڈیفینس سسٹم، ایسڈ بیس بیلنس، تھرمو ریگولیشن. تو یہ آل ان کے فنکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا گیس ایکسچینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیفینس
میکنزم ڈیفینس سسٹم بھی ہے، میوکس اور ہیئر سیلیا وغیرہ یہ ہمارے پاس ایز اے ڈیفینس سسٹم کام کرتے ہیں. اور ایسڈ بیس بیلنس یہ ہم پڑھیں گے آگے. تھرمو ریگولیشن بھی کرتا ہے، وارم آئر کو وارم کرتا ہے، کول کرتا ہے وغیرہ، یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہوگا، تو یہ آل ان کے فنکشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو کمپوننٹ ہے ان کی طرف آتا ہے برونکیولز. ٹھیک ہے. بس ریسپائریٹری کمپوننٹ ہیز نو کارٹیلیج، ان میں کارٹیلیج نہیں ہوتا. باقی سب کمپوننٹ جو ہے ریسپائریٹری کمپوننٹ ہے ان میں کارٹیلیج ہے لیکن اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کی اسٹرکچر کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ادھر ٹرشری برونکس، برونکیول نہیں برونکس. ٹھیک ہے. ٹرشری برونکی ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بعد ہمارے پاس برونکیول کا جو اسٹرکچر ہے وہ اپیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس پرائمری برونکیول ہو گیا، پھر ہمارے پاس سیکنڈری برونکیول، اور پھر ہمارے پاس ٹرشری برونکیول. ٹھیک ہے. اور ان میں ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے ایک سیک لائک اسٹرکچر، گریپس لائک اسٹرکچر میں یہ انٹر ہوتا ہے جن کو الویولائی اور سیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا فنکشن کیا ہے؟ تو ان کا یہ فنکشن ہے ڈیوائڈ آئر ٹو لیفٹ اینڈ رائٹ لنگ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آئر کو ڈیوائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہیز میوکس ممبرین وچ فلٹر آئر موئسٹ آئر. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آئر کو فلٹر کرتا ہے اور آئر کو موئسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وارم کرتا ہے آئر کو. ٹھیک. اچھا یہ فنکشن جو ہے یہ برونکی کا ہے. ٹھیک ہے. برونکس جو ہے، اور الویلائی اور برونکیول کا فنکشن ہے وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے جا کے، لیکن اس میں کچھ سٹرکچر باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا برونکیول کا جو ڈائیمیٹر ہے 1 ملی میٹر اور لیس ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سموتھ مسل اینڈ الاسٹک فائبر ان کے والز میں پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وال از لائنڈ بائی سرکولر سموتھ مسل اینڈ الاسٹک فائبر. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ان میں کارٹیلیج نہیں ہے تو اس لیے یہ سموتھ مسل اور یہ الاسٹک فائبر جو کہ ہے ان کے وال میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ کولیپس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر آئر ان سے ایزیلی پاس ہوتا ہے اور اس طرح یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ان میں ایک چیز پریزنٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے. سیلیٹڈ کیوبائڈل ایپیتھیلیم. ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹرم یاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہ اس پر میں ایک اور لیکچر بناؤں گا. ایپیتھیلیم اینڈ انڈوتھیلیم، ان میں ہم فرق واضح کریں گے. ٹھیک ہے. سیلیٹڈ کیوبائڈل ایپیتھیلیم، ٹھیک ہے، یہ ان برونکیول کے والز میں پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیلیٹڈ مطلب سیلیا ہوتا ہے، کیوبائڈل مطلب کیوب، اور ایپیتھیلیم لیئر آف سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیئر آف سیل پریزنٹ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا کیویٹی. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم ایپیتھیلیم کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس برونکیول کا جو وال ہو گئے، یہ لائننگ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ادھر کچھ سیل پریزنٹ ہے، سیلیٹڈ سیل ہے، ان میں یہ سیلیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیوب لائک سٹرکچر ہے، یہ دیکھو اس طرح سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا برونکیول کی فنکشن کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول آئر ڈسٹریبیوشن ان لنگز بائی چینج ڈائیمیٹر ٹو ریڈیوس اور انکریز فلو. ٹھیک ہے. اچھا یہ اپنے ڈائیمیٹر کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا فنکشن ہے لنگز میں آئر کی ایکسچینج، ان کو روکنا اور ان کو تیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آئر ڈسٹریبیوشن کرتا ہے ان لنگز میں. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ فنکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. چلے نیکسٹ پیج کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے الویولائی. ٹھیک ہے. برونکیول ڈیوائڈز اینڈ ری ڈیوائڈز اینڈ انٹر ٹو اسمال کلسٹر آف آئر سیکس کالڈ الویولر سیکس. ٹھیک ہو گیا. برونکیول ہمارے پاس ڈیوائڈ ہوتا ہے اور ان میں ایک سیک لائک اسٹرکچر ہے تو ان کو یہ انٹر ہو جاتے ہیں، ان پر یہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹرکچر ہمارے پاس الویولائی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایچ آئر سیک کنٹین لارج نمبر آف راؤنڈ اسٹرکچر کالڈ الویولائی. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس ٹرشری برونکیول ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے ایک سیک لائک اسٹرکچر میں جس کو کہتے ہیں آئر سیکس، جس کو ایئر سیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے ان میں یہ بالون وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ہمارے پاس ایک کو ہمارے پاس الویولائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پورا ہمارے پاس آئر سیکس ہے لیکن ان میں جو چھوٹے چھوٹے بالون گریپس لائک اسٹرکچر ہے تو ان کو ہمارے پاس آئر سیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا الویولائی از فنکشن یونٹ آف لنگ. ٹھیک ہے. یہ فنکشنل یونٹ ہے لنگ کا کیونکہ
لنگ کا جو فنکشن ہے یہ اسی الویولائی کی وجہ سے، اور الویولائی ہمارے پاس گیسیس ایکسچینج سائٹ ہے، گیسیس ایکسچینج سرفیس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈائیگرام کی طرف آتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا بھی لیکن جسٹ سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس برونکیول ہو گئے، یہ پرائمری برونکیول، سیکنڈری برونکیول یا ٹرشری برونکیول، یہ آخر میں یہ ختم ہو جاتا ہے ایک سٹرکچر میں، یہ گریپس لائک سٹرکچر، ان کو ایئر سیکس، اور ان میں چھوٹے چھوٹے جو بالون ہوتے ہیں ان کو الویولائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ارد گرد بلڈ کیپیلر ہوتے ہیں جو کہ ایکسچینج آف گیسز ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا واز الویولائی از 0.1 مائکرومیٹر تھن، ٹھیک ہے، ان کی جو وال کی تھکنیس ہے، تھننیس ہے، پتلا ہے، وہ 0.1 مائکرومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور 700 ملین الویولائی ان بوتھ لنگس، ٹھیک ہے۔ دونوں جو لنگ ہیں ان میں الویولائی کی جو تعداد ہوتے ہیں وہ ہے 700 ملین، ٹھیک ہے، اور 350 ملین ان ایچ لنگ، یعنی ایک ایک لنگ میں 350 ملین کی تعداد اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس ٹوٹل سرفیس کور کرتا ہے، مطلب اتنا یہ سٹرکچر ہے، بیلون اس طرح سٹرکچر ہے، تو اس کو ہم اگر اس طرح بچھا دیں تو یہ ہمارے پاس اتنا جو ایریا یہ کور کرے گا، 70 to 90 میٹر اسکوائر ایریا یہ کور کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہیئر ان الویولائی ایکچوئل گیسز ایکسچینج اکرس، ٹھیک ہے، ادھر گیسز ایکسچینج سائٹ ہے، سرفیس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ان میں اسکوامس ایپیتھیلیم ہوتا ہے، والز آف الویولائی از میڈ آف اسکوامس ایپیتھیلیم۔ پچھلے جو برونکیول ہے ان میں ہم نے کہا کہ سیلیٹڈ کیوبائڈل ایپیتھیلیم، اب ادھر اسکوامس ایپیتھیلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسکوامس ایپیتھیلیم کو کسے کہتے ہیں؟ ایپیتھیلیم تو لیئر آف سیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اسکوامس جو ہوتا ہے وہ اسکوائر لائک اسٹرکچر آف سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ یہ ہمارے پاس الویولائی کا وال ہو گیا، تو ہم نے زوم کر دی، میگنیفائی کر دی، ہمارے پاس اس طرح اسٹرکچر ان کے والز میں پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس اسکوائر لائک اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کو ہمارے پاس اسکوامس ایپیتھیلیم کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ والز آف الویولائی کنٹین الاسٹک اینڈ کولیجن فائبر، ٹھیک ہے، یہ الاسٹک اینڈ کولیجن فائبر ان کے وال میں پریزنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو الویولائی ہے وہ ہمارے پاس ان کی ریکوائلنگ اور ایکسپینجن ہوتی ہے، تو اس لیے ان میں یہ اس لیے پریزنٹ ہے کہ یہ ریکوائل اور ایکسپینج اور ریکوائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الاسٹک اور کولیجن فائبر ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الویولائی از گیس ایکسچینج سرفیس اور سائٹ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں، اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، سرفیکٹن ایک ٹرم یوز ہوتا ہے آپ کے بکس میں لکھا ہے ٹیڈ بیٹ میں، ٹھیک ہے۔ اسپیشل سیل ان الویولر وال سیکریٹ ڈٹرجنٹ لائک کیمیکل کال سرفیکٹن، ٹھیک ہے۔ ایک اسپیشل سیل کو ہوتا ہے الویولس کے وال میں، الویولر وال میں، ٹھیک ہے، اس طرح میں آپ کو ڈرا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وال میں یہ الویولائی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ادھر ایک سیل پریزنٹ، اسپیشل ٹائپ آف سیل پریزنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس سیکریٹ کرتا ہے ایک ڈٹرجنٹ لائک کیمیکل کال سرفیکٹن، جس کو سرفیکٹن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسپیشل سیل کون سی سیل ہے؟ یہ ہمارے پاس الویولر ٹائپ 2 سیل ہے، ٹھیک ہے، الویولر ٹائپ 2 سیل، یہ ہمارے پاس یہ اسپیشل سیل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان ڈٹرجنٹ ان کیمیکل کا فنکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس لور دا سرفیس ٹینشن آف فلوئڈ لیئر لائننگ دا الویولر اینڈ thereby reduce the amount of effort needed to breathe in and inflate the lung، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس جو فلوئڈ ہوتا ہے الویولس میں، الویولائی میں، ٹھیک ہے، تو ان کی سرفیس ٹینشن کو ہمارے پاس کم کرتی ہے۔ اچھا سرفیس ٹینشن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے واٹر کو دیکھا ہوگا ایک گلاس میں، ٹھیک ہے، اس طرح پڑے ہوتے ہیں، جب یہ ہمارے پاس ریسٹ کی حالت میں ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سرفیس پہ ہمارے پاس ایک لیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرفیس ٹینشن اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مالیکول اس طرح ہمارے پاس ایک لیئر بناتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بانڈ بناتا ہے اور ہمارے پاس ایک سرفیس کریٹ کرتا ہے جس کے اوپر ایسک بھی بیٹھ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سرفیس کو ٹینشن ایک فورس لگاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس مطلب ایک لیئر بناتا ہے، تو اس کو سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ سرفیکٹن
ہمارے پاس اس سرفیس ٹینشن کو لو کرتے ہیں، جس کی مدد سے ہمارے پاس پھر گیسی ایکسچینج کی اچھی سی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایزی، ہمارے پاس لیس اماؤنٹ آف ورک ڈن ریکوائر ہوتا ہے، لیس ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس بریتھنگ پر آسانی سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرفیکٹنٹ کا ایک اور فنکشن بھی ہے، آلسو ہیلپ ٹو کل اینی بیکٹیریا وچ ریچ دا الویلائی، یہ بیکٹیریا وغیرہ مائکرو آرگینزم کو بھی کل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں سے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔